یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ہشام بن حکیم کو قرآن پاک کی قرأت کرتا ہوئے سنتے ہیں کہ وہ قرآن پاک کی قرأت جو ہے وہ اس طرح کرتے ہیں کہ اس کا جو حروف ہیں وہ دوسرے پڑھتے ہیں اور وہ حروف پڑھتے ہیں جو حضور نے ان کو پڑھائے تھے۔ حضرت عمر فاروق نماز میں کافی ضبط کرتے ہیں اور پھر ایک وقت جب نماز پھیر لیتے ہیں سلام، تو حضرت عمر فاروق فوراً آگے بڑھ کے پوچھتے ہیں کیا تم نے جو یہ حروف پڑھے ہیں کیا حضور کو پڑھتے ہوئے سنے ہیں؟ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے مجھ کو اسی بات کی تعلیم دی ہے، اسی حروف کی تعلیم دی ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھے یہ والے حروف نہیں پڑھائے، حضور کی بارگاہ میں چلو، حضور سے پوچھتے ہیں۔ حضرت ہشام بن حکیم حضور علیہ السلام کی خدمت میں لے کر آتے ہیں حضرت عمر فاروق، اور حضور کو فرماتے ہیں حضور نے انہیں دوسرے حروف پڑھے ہیں، تو حضرت ہشام بن حکیم سے حضور فرماتے ہیں تم پڑھو جو میں نے تم کو پڑھائے ہیں۔ تو حضرت ہشام بن حکیم پڑھ کے سناتے ہیں، میرا آقا فرماتے ہیں کہ تم نے صحیح پڑھا، ہم نے تم کو یہی پڑھایا تھا۔ پھر حضرت عمر سے کہتے ہیں تم پڑھو، حضرت عمر فاروق پڑھ کے سناتے ہیں، حضور فرماتے تم نے صحیح پڑھا، ہم نے تم کو یہی پڑھایا تھا۔ پھر حضور نے فرمایا قرآن پاک 7 حروف پر نازل ہوا ہے، تم جو آسان تم کو لگے اس سے قرأت کرو۔ سبع قرأت اس کو کہتے ہیں۔ سبع قرأت یہ ہوتی ہے کہ مالک یوم الدین کو دوسری قرأت میں مالک یوم الدین پڑھا جائے، یعنی کہ ہم جو قرأت پڑھتے ہیں وہ 7 قرأتوں میں سے ایک قرأت ہے، یعنی کہ قرأت عاصم بروایت حفص۔ یہ قرأت جو ہے مشہور ہے، لیکن جو اس کے علاوہ جو اور قرأتیں ہیں وہ بھی تواتر کے ساتھ ثابت ہیں، یعنی کہ جس طرح قرآن پاک تواتر کے ساتھ ثابت ہے کہ قرآن پاک میں شک کی گنجائش نہیں، اسی طرح قرآن پاک کی جو قرأتیں ہیں یہ بھی صحابہ نے، پھر آگے تابعین نے، پھر اس کے آگے تبع تابعین نے، پھر ہر زمانے کے لوگوں نے اس بات کی گواہی دی ہے کہ جو ہے وہ سبع قرأت ہوتی ہے، سبع قرأت حضور علیہ السلام نے پڑھی ہے۔ اور تواتر کا حکم یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ کوئی بولے ہم نے تو ساری زندگی مالک یوم الدین پڑھا ہے، مالک یوم الدین سنا ہے، یہ کہاں سے مالک یوم الدین آ گیا، میں اس کو نہیں مانتا، تو انکار کرنے والا شخص کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ یہ بات تواتر کے ساتھ ثابت ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ جب سبع قرأت کو پڑھا جائے تو اس وقت عوام کو پہلے ہی بتا دیا جائے کہ سبع قرأت کیا ہوتی ہے، تاکہ عوام اس کا انکار نہ کرے اور خواہ جو ہے وہ کفر نہ کر بیٹھے، انکار نہ کر بیٹھے۔ جس طرح والضحیٰ کو والضحی پڑھنا، یہ اس طرح یہ سبع قرأت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، آپ دیکھیں کہ حضرت عمر فاروق قرآن پاک کے معاملے میں کتنا جو ہے وہ تقوی اور پرہیزگاری اور جو ہے وہ احتیاط کرتے ہیں کہ حضور کی خدمت میں لے کر آئے حضور یہ والے حروف بھی ہیں، تو حضور نے فرمایا ہاں یہ والے حروف بھی ہیں۔ آپ پھر حضرت عمر فاروق یہی آپ کا جو ہے وہ احتیاط ہے کہ قرآن پاک میں آپ کی رائے کے مطابق ایک کتاب کی صورت میں جمع کیا گیا کہ جب آپ نے دیکھا کہ جنگ یمامہ میں 1200 صحابہ حضرت حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے خاطر شہید ہو گئے، حضرت عمر فاروق نے ابو بکر صدیق سے جو اس وقت امیر المؤمنین تھے عرض کی اے خلیفہ رسول، اگر اسی طرح مسلمان شہید ہوتے رہے تو قرآن پاک جو سینوں سے منتقل ہوتا ہے تو پھر یہ جو ہے وہ اگر خدا نخواستہ فتنے پھیلے اور حفاظ شہید ہو گئے تو پھر قرآن پاک کی حفاظت کیسے ہوگی؟ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ رب نے لیا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا بے شک لیا ہے، لیکن جو ہے وہ یہ بہتر ہے کہ آپ قرآن پاک کو ایک مصحف کی صورت میں جمع کر دیں کہ جو ہے وہ آگے جو ہے وہ فتنے آئیں گے تو قرآن پاک ایک مصحف کی صورت میں محفوظ رہے گا، اگرچہ لوگ شہید ہو جائیں کوئی بات نہیں، لیکن جو ہے وہ امت میں قرآن پاک رہنا چاہیے۔ حضرت ابو بکر جو ہے وہ فرمانے لگے قرآن کی حفاظت کا ذمہ رب نے لیا ہے۔ حضرت عمر فاروق حضرت ابو بکر صدیق کو کنونس کرتے رہے، مناتے رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ عمر فاروق مجھ کو اس بات کی طرف لاتے رہے، میری جو فکر تھی اس کو تبدیل کرتے رہے، حتیٰ کہ میں اس بات کے لیے مان گیا، میرا سینہ اللہ نے اس بات کے لیے کھول دیا جس کی طرف ابو عمر مجھ کو لا رہے تھے۔ حتیٰ کہ حضرت ابو بکر صدیق زید بن ثابت انصاری کو بلاتے ہیں، فرماتے ہیں تم
जवान हो, तुम झूठ नहीं बोलते और तुम हुजूर के ज़माने में वही लिखा करते थे। कुरान पाक को एक मसहफ़ की सूरत में जमा करने का उमर फ़ारूक कहते हैं। हज़रत ज़ैद बिन साबित भी यही बात कहते हैं, मुत्तकी हैं ना आखिर, कहते हैं कि जो कुरान हुजूर ने जमा नहीं करा आप लोग कैसे जमा कर सकते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ फरमाते हैं कि ये बेहतर है। आप देखें कि हज़रत उमर फ़ारूक ने अबू बकर सिद्दीक़ को कैसे मनवाया कि पहले तो मान नहीं रहे थे और अब ऐसे माने कि अब औरों को मनवा रहे हैं। हज़रत ज़ैद बिन साबित फरमाते हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ मुझको मनाते रहे, मेरे शुबहात दूर करते रहे, हत्ता कि मेरा सीना अल्लाह ने उस बात के लिए खोल दिया जिसके लिए इन दोनों का सीना खोला था। हज़रत ज़ैद बिन साबित फरमाते हैं मैं राज़ी तो हो गया, लेकिन ये इतना मुश्किल काम था कि अगर पहाड़ को अपनी जगह से मुंतकिल करने का मुझे हुक्म दिया जाता ये मेरे लिए आसान था, लेकिन कुरान को जमा करना बहुत मुश्किल था। कुरान पाक को जब जमा किया गया, फरमाते हैं लोगों के सीनों से जमा किया और खजूर की छालों से, पत्थरों से, और फरमाया कि हड्डियों पर लिखा हुआ कुरान इस तरह हमने सब जगह से जमा किया। फरमाते हैं कि एक आयत करीमा रह गई कि लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, कि इनके बारे में, इसके बारे में जो है वो एक आयत करीमा रह गई। आप देखें कि कुरान पाक को जमा करने के लिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने ये शर्त रखी कि जो आयत करीमा लेकर आएगा उसके लिए 2 गवाह होना ज़रूरी है, 2 गवाह होना ज़रूरी है एक आयत करीमा के लिए। ये इसलिए था ताकि आप देखें कि अबू बकर सिद्दीक़ खुद हाफिज़, उमर फ़ारूक हाफिज़, ज़ैद बिन साबित हाफिज़, लेकिन ये इसलिए शर्त रखी ताकि बाद में कोई ये ना बोले कि कुरान पाक माज़अल्लाह जनाब जो है वो माज़अल्लाह जो है वो इन्होंने अपनी तरफ से बना लिया। ना, कुरान पाक में जो है वो कभी भी तब्दीली नहीं आ सकती, कभी भी तब्दीली नहीं आ सकती। इसकी हिफाजत का ज़िम्मा रब ने लिया है, लेकिन ये सहाबा का तक़वा और परहेज़गारी और आपकी एहतियात थी। एक आयत करीमा लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम रह गई, वो उसके गवाह हज़रत खुज़ैमा बिन साबित थे सिर्फ़, और मेरे आका जानते थे कि एक वक्त ऐसा आएगा कि कुरान पाक की आयत के लिए 2 गवाहों के लिए चाहिए होंगे और एक गवाह मौजूद होगा। हुज़ूर ने पहले ही फरमा दिया था इनके लिए कि खुज़ैमा बिन साबित की एक की गवाही 2 के बराबर है, तो आपके सिर्फ़ एक की गवाही पर कुरान पाक की जो है ये आयत करीमा कुरान पाक में शामिल कर ली गई। और हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने ये बात कबूल फरमाई कि इनको लिए हुज़ूर ने फरमाया है तो फिर इनको इजाज़त है। फिर कुरान पाक ये वाला मसहफ़ मुबारक हज़रत अबू बकर के पास रहा, फिर हज़रत अबू बकर के बाद हज़रत उमर फ़ारूक के पास, फिर उनके बाद हज़रत हफ्सा उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास रहा। फिर उसके बाद जब हज़रत उस्मान गनी ने देखा कि लोगों के लहजों में इख्तिलाफ़ हो गया है, तो आपने ये ख़ौफ़ महसूस किया कि कहीं लहजों का इख्तिलाफ़ कुरान पाक के मानी के इख्तिलाफ़ की तरफ ना लेकर चला जाए। आपने कुरान पाक को एक लुगत कुरैश पर जमा किया। अल्लाह ताला से दुआ है हम सबको कुरान पाक पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए, आमीन।